نحمده ونصلي على رسوله الكريم باب حب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ۔ دین کے کاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب کام اللہ تعالیٰ کو وہ لگتا ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے۔ اب یہاں پر دین عمل کی جگہ پر آیا ہے، یعنی اعمال میں سے محبوب عمل بتانے کے لیے کہ دین اصل میں ہے ہی اعمال کا نام۔ خالی مدنہ کلمہ پڑھ دے تو کہ میں دین پر چل رہا ہوں، تو یہ دینی اصل میں اعمال کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن مثنیٰ، یہ سیاست سب کے استاد ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، اور یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں 2 مرتبہ، اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کی راویہ ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹل 2210 احادیث ہیں۔ بخاری میں ان کی 242 ہیں، مسلم میں بھی 242 ہیں، متفق علیہ 174 احادیث ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان نبی داخل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، اور وہاں پہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا مانا جی یہ کون ہے؟ آپ نے وہ قالت کہنے لگی فلانا، یہ فلانی عورت ہے، تذکر، وہ ذکر کرنے لگی اس کی نماز کا۔ صحیح مسلم میں ہے حولا بنت تویت تھی، بنو اسد کے خاندان کی، جو کہ اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھی۔ تو دوسرے یہ اپنا محمد بن نصر منوزی رحمہ اللہ نے قیام اللیل میں بھی لکھا ہے کہ وہ حولا بنت تویت تھی۔ اب وہ کیا کرتی تھیں؟ رات کو سوتی نہیں تھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، اپنے اوپر اتنا عمل لازم کرو جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو۔ اگر اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی حصہ متعلق نہیں ہے تو پھر علیکم بما تطیقون کو کوئی مطلب ہی کو نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا تھا اتنا عمل لازم کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، مرجیہ کا اس میں رد کیا گیا ہے، جو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ کے ویسے پھر رہے، نہ کو نماز نہ کو روزہ۔ یہ جو لوگ ایسے ہوئے ہیں نا سارے، یہ نماز روزے سے دور، ایسے نہیں ہوگی، ان کے پہلے ذہن سازی کی گئی، ہاں جی، اور پھر ذہن سازی کے نتیجے میں یہ لوگ دور ہوئے ہیں اصل میں اسلام سے۔ فواللہ لا یملو، اللہ کی قسم، آپ نے فرمایا اللہ نہیں کتاتا، حتی تملو، تم اکتا جاؤ گے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اللہ نہیں تھکتا، نہیں کتاتا۔ انسان کی یہ کمزوری ہے، وہ کتا جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل اتنا کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت کے اندر بوجھ نہ ہو، کہ ایک وقت آئے گا تم چھوڑ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر سے کہ فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا جو پہلے تہجد پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، 2-3 اس کے ملازمین ہیں، ان میں سے ایک ملازم وہ ہے جو کبھی کبھی رہتا ہے تو سارا سارا دن رہتا ہے، پھر چھٹیاں کرتا ہے بہت زیادہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو روزانہ آتا ہے، بس مناسب ٹائم دیتا ہے، جو روزانہ آنے والا مالک کی توجہ اور لے لیتا ہے نا، مالک کا محبوب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام پسند ہے جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ہمیشہ اعمال کرنے چاہیے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے یہ نہیں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا صرف رمضان میں پڑھ دی تو 11 مہینے بے نماز رہے، ہاں جی، رمضان میں صدقہ کر لیا، آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ما داوم علیہ صاحبہ، جس پر ہاں جی اس کا کرنے والا ہمیشگی کرے، یہ کام اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے، جو ہمیشگی والا کام ہے۔ اب اس حدیث میں بھی اعمال پر دین کا اطلاع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار نہیں، معیار کی قدر و قیمت ہے۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایسا عمل جو ہمیشہ ہو، یہ نہیں کبھی کبھی زیادہ اثر کر کے پھر 2-4 ماہ بندے تھک جب وہ کام کر رہی نیکی کا، یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، باب ہے ایمان میں کمی بیشی کا بیان۔ تو باب تو پہلے ویسے یہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زدناہم ہدی، یہ چند نوجوان جو سابق کاف والے اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، اور ہدایت یہاں پر ایمان کے معنی یعنی ایمان میں زیادہ کر دیا۔ اب ان کے ایمان زیادہ ہو گئی، یہ ایمان کی زیادتی کا دلیل ہے، جو چیز زیادہ ہو وہ کم بھی ہوتی، یہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے صاف ظاہر وہ کم ہوتی، پھر اضافہ ہوتا ہے، یہ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین
تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا ترک شیء من الکمال، جب کمال میں سے کوئی چیز رہ جائے تو پھر ناقصن اس کو کمی کہتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے نا اصل میں یہ نازل ہوئی ہے جب اسلام کے مکمل احکام پورے ہو چکے ہیں، اور جب کوئی بندہ جس حساب سے عمل کم کرے گا اس کا ایمان بھی اس حساب سے کم ہوگا، یعنی اعمال میں کمی بیشی سے ایمان خود بخود کم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ ایمان کی کمی بیشی کئی اعتبار سے ہے، نمبر ایک تصدیق کے لحاظ سے، کئی لوگ تصدیق کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، کئیوں کا بھائی بڑا اللہ پر یقین اور توکل ہوتا ہے، اب ان کا ایمان زیادہ ہے، کئی لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، ان کا ایمان کم ہوتا ہے، یہ تصدیق کا مطلب ہے۔ دوسرا ہے عمل کے اعتبار سے کمی بیشی، کئی لوگوں کا عمل زیادہ ہے، صاف ظاہر ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، گھر میں پردے کا اہتمام ہے، ان کا ایمان زیادہ ہے ان لوگوں کی نسبت جن کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور تیسری وہ چیز جس کے اوپر انسان ایمان لائے ہیں، ہاں جی، اس کے اندر کمی بیشی۔ اب شریعت کے احکام ہیں، ایسے لوگ ڈھیروں موجود ہیں، 90% جو ان کو تو پتہ ہی نہیں، بلکہ 95% کے جن اسلام کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن کے اندر ہے کیا مسئلہ، ہاں جی، آپ صاف ظاہر ہے ان کا ایمان اس حال سے کمزور ہوگا اس کی نسبت جس بندے کو ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی چونکہ نازل ہوئی تھی دین اسلام کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اصل میں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں مسلم بن ابراہیم، جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، جو 10 سال کے تھے رسول اللہ کے خادم بنے ہیں اور 10 سال خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کل حدیث ان سے 2286 ہیں، بخاری میں 268 ہیں، مسلم میں 259 ہیں، اور متفق علیہ 168 ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 8 مرتبہ آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یخرج من النار، آگ سے نکلے گا وہ بندہ ضرور، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی تھی، یعنی ایمان، وہ ضرور نکلے گا۔ اور ایسے ہی یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، اور وہ بھی نکلے گا آگ سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اس کے دل میں وزنو برۃ من خیر، اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ایمان یعنی موجود تھا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے ضرور نکلے گا وہ بندہ بھی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور اس کے دل میں وزن ذرۃ من خیر، ایک ذرہ برابر نیکی یعنی ایمان موجود تھا۔ اب یہ تو باتیں ہوگی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو خوارج اور معتزلہ، وہ کہتے تھے نا کبیرہ گناہ کا مرتکب پکا پکا جنمی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے، تو جن کا ایمان کمزور ہونا ہے جہنم میں انہوں نے جانا ہے۔ اور پھر یہ تفاوت کے کچھ لوگ ایسے ہونے ہیں جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر، جن کے گندم کے، اور جن میں ذرہ برابر ایمان میں کمی بیشی کی تائید ہے۔ ہاں جی، چونکہ آپ دیکھیں نا سورج کی شعاؤں میں سوئی کی نوک کے برابر بے شمار ذرات اڑتے نظر آئیں گے، 4 ذرے ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں، اور 100 ذرات ایک جو کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایمان ان کا کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس یہ بھی مسئلہ ہے کہ صرف معرفت، ہاں جی، ایمان کے لیے کافی نہیں، زبان سے اقرار اور وہ بھی دلی یقین کے ساتھ ہونا ضروری ہے اصل میں۔ تو جو دوسری چیز امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، یہ ابان اور ہشام، یہ قتادہ پر چونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے تدلیس کا اعتراض ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک اور سند پیش کی کہ قال ابان حدثنا قتادہ تو حدثنا انس، ہاں جی، یہ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاربعین کے اندر یہ قول پیش کیا ہے۔ ابان اور ہشام دونوں ثقہ ہیں، لیکن ابان زیادہ ثقہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حدثنا قتادہ، تو پیچھے ان کے سیغے سے بیان کرتے تھے سیدنا قتادہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، اب یہاں پر سیغہ تحدیث، اور پھر وہاں پر من ایمان مکان خیر، اور یہ بھی لفظ بولے کہ وہاں پر خیر کی جگہ پر ایمان کا لفظ نقل فرمایا ہے۔ یہ ایک سند پر تھوڑا سا اعتراض تھا قتادہ کے حوالے سے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ یہ حدیث نمبر 45 ہے، لیکن پچھلے باب کی دوسری حدیث ہے۔ باب یہ تھا
کہ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، ایمان کا زیادہ ہونا اور اس کا کم ہونا. ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح البخاری میں 4 دفعہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا من الیہود، کہ یہودیوں کے ایک بندے نے قال لہ، حضرت امیر المومنین عمر سے کہا. یہ کعب اخبار تھے جس طرح کہ مسدد نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے. اس حدیث کے اندر استاد امام بخاری کے حسن بن صباح ہیں جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں. تو اس نے کہا یا امیر المومنین، حضرت عمر سے کہا امیر المومنین آیت فی کتابکم، ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں، تقرؤنہ ہو، تم اس کو پڑھتے ہو. لو علینا معشر الیہود نزلت، اگر وہ ہم یہود کی جماعت پر نازل ہوتی تو لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید ٹھہرا لیتے، عید بنا لیتے. رسول اللہ حضرت عمر نے پوچھا ایو آیتن، کون سی آیت؟ کالا، کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. حضرت عمر فرماتے ہیں قد عرفنا ذلک الیوم، ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، والمکان الذی، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، نازلت فیہ علی النبی، جس جگہ پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. وہو قائم بعرفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے، یوم جمعۃ، جمعہ کے دن. اور طبرانی کے ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا عمر کے الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جمعے اور عرفہ کے دن نازل ہوئی، یہ دونوں دن ہمارے لیے ویسے عید کی حیثیت رکھتے ہیں. اب ایک تو دعویٰ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین مکمل ہے. اب معمور بھی کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جو بندہ ان پر مکمل عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان کم ہوگا. جو چیز کامل ہوتی ہے اگر اس میں سے کچھ چیز چھوڑ دی جائے تو ناقص ہو جاتی ہے. یعنی ایسا معاملہ ہے کہ اب ایک طرف بندہ پوری نمازیں پڑھتا ہے، ایک طرف پوری نہیں پڑھتا، پوری پڑھنے والے کا ایمان مکمل زیادہ ہے. ایک بندہ گھر کے اندر روزے کا اہتمام ہوتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، نماز کا، حج، زکوٰۃ، سارے احکام بجا لاتا ہے، اب اس کا ایمان مضبوط ہے اس آدمی کی نسبت جن کے اندر یہ چیزیں کوئی نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے اضافہ کرنا، اس کے ساتھ بھی ایمان انسان کا کمزور ہوتا ہے، کہ جس طرح دین کے اندر سے کمی کر دینے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بدعات اور خود سختہ عیدوں کو شامل کریں چیزوں کے، تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے اصل میں، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ دین کامل ہے اور مکمل ہے، اس لیے ہمیں اپنے پاس اس میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی درست ہے. اب یہ دیکھو، انہوں نے کہا تھا نا یہودیوں کے جشن مناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب اس انداز کا تھا کہ سمجھانا تھا کہ دین تو مکمل ہے نا، اب اس کے اندر یہ جشن آیا ہی نہیں ہے تو ہم کرتے ہی نہیں بس. ہاں جی، وہ کرنا. اب بدعت اس کو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات بھی ہوں، ہاں جی، معاملات بھی پورے ہوں، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کو نہ کیا، اس کو بدعت کہتے ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دن بھی تھا، سب کچھ تھا، اختیار بھی تھا آپ کے پاس، جشن کر بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. جیسا کہ آپ نے اپنی پیدائش پر صرف اتنا ہی کیا ہے کہ دن کا روزہ رکھا ہے، بقیہ یہ لٹرم پٹرم نہیں کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں. ویسے تو یہ پہلی حدیث، بخاری کی پہلی حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات بیان کی تھیں، لیکن چلو دوبارہ ریوائز کر دو. حضرت عمر کی کل مرویات 539، بخاری میں 19، مسلم میں 25 اور 10 متفق علیہ یعنی بخاری مسلم میں.